السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا، کہ گھڑا جا سکے۔ یہ قرآن پاک ایسی چیز نہیں کہ جو من گھڑت ہو یا کوئی انسان اس کو بنا سکے۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کا بھیجنے والا صرف اللہ ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں۔ ولیکن، لیکن کیا ہے یہ قرآن؟ تصدیق کرنے والا، سچ بتانے والا، الذی، اس چیز کی، بین یدیہ، جو اس کے سامنے ہے، اس کے آگے ہے۔ بینا کس کو کہتے ہیں؟ درمیان، اور ید، ہاتھ، یدئی، دو ہاتھ کے درمیان۔ یہ لفظی معنی ہے، ظاہر قرآن کے ہاتھ تو نہیں ہے، مراد اس سے سامنے ہے۔ جو چیز دو ہاتھوں کے بیچ میں ہوتی ہے وہ انسان کے سامنے ہوتی، لیکن یہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے۔ اب کیا سامنے ہے؟ اس سے مراد ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی گئی کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، یعنی قرآن حکیم گواہ ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو قرآن تصدیق کرتا ہے کس کی؟ پیغمبر کی، کہ واقعی وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ دوسرا معنی اس کا کیا گیا ہے قیامت، کہ قرآن اپنے سامنے یعنی آگے آنے والے دن قیامت کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک اور اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھیں ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس کتاب میں جو پیشن گوئیاں ہیں ان کی تصدیق ہوئی۔ مثلا قرآن پاک میں رومیوں کے مغلوب ہونے کی بات ہے، اور پھر ان کے غالب آنے کی، سورۃ الروم میں غلبت الروم وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم میں داخل ہونا عمرے کے لیے، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نہیں ہو سکے تھے، لیکن آپ کو خواب آیا تھا، اور پھر آئندہ اللہ تعالیٰ نے وہ خواب پورا کیا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور تفصیل ہے کتاب کی، یعنی قرآن تصدیق بھی ہے اور تفصیل بھی ہے۔ اور تفصیل کسی چیز کی تشریح کو کہتے ہیں۔ تفصیل کا لفظ فے صاد لام سے، فصل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الگ الگ کرنا، جدا کرنا، یعنی کھول کھول کے رکھ دینا۔ یعنی کسی بھی چیز کو جب آپ کھولتے ہیں، کسی چیز کے پیچ کھول دیے، کسی چیز کو ڈسمینٹل کر دیا، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ کرنا، یعنی پھر اس کی اصل حقیقت سامنے آتی۔ تو تشریح بھی کیا ہوتی ہے؟ شرح کا مطلب ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا، تو تشریح بھی کھولنے کے معنوں میں۔ تو قرآن تفصیل ہے، تشریح ہے، اسی لیے جو تفسیر کی جاتی ہے، یہ قرآن کی جو وضاحت کی جاتی ہے، وہ بھی کیا کیا جاتا ہے کہ جو جڑے ہوئے لفظ ان کو الگ الگ کر کے بتایا جاتا ہے، لفظوں کے روٹ بتائے جاتے ہیں، پھر ان کا معنی بتایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ اصل میں تفصیل کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک تفصیل بیان کرتا ہے، کس کی؟ الکتاب کی۔ الکتاب کیا ہے؟ الکتاب ہے لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے جو اصولی احکام لکھے ہیں، قرآن ان کی وضاحت کرتا ہے۔ یعنی تفصیل کل شیء جیسے آتا ہے سورۃ یوسف میں، یعنی اصولی تعلیمات جو ہیں ان کی وضاحت کرتا ہے۔ اور اصولی تعلیمات کیا کیا ہیں؟ مثلا عقائد سے متعلق چیزیں، عبادات سے متعلق، اخلاق سے متعلق، دیگر ادیان سے متعلق۔ لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، کس میں؟ اس کتاب میں، اس قرآن میں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، کسی بندے کی طرف سے نہیں، کسی انسان کی طرف سے نہیں۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ یہ کتاب، یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور اسے بنا سکے، کوئی اور ایسی کتاب لکھ سکے یا پیش کر سکے۔ جیسا کہ سورۃ یوسف آیت 111 میں آتا ہے کہ ما کان حدیثا یفترا، یہ ایسی بات نہیں جو گھڑی جا سکے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ،
وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ ہدایت کی بات پیچھے ہوئی، اور ہدایت کا انحصار کس پر ہے؟ کتاب پر۔ پیچھے بات ہوئی نا کہ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے کہ اللہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تو کیسے کرتا ہے؟ رسول بھیج کر، کتاب بھیج کر۔ لیکن بہت سے لوگ کتاب کی بجائے گمان کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ پیچھے آپ ہدایت کا معنی کتاب بھی پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک حدیث بھی اس سلسلے میں سنائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات بھی ہدایت کہلاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہدایت کی بجائے گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اب اگر انسان یہ سوچے کہ مجھے گمان کی پیروی نہیں کرنی، ہدایت کی پیروی کرنی ہے، تو اس کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا؟ کتاب کو فالو کرنا ہوگا۔ اب کتاب کو فالو کب کیا جا سکتا ہے؟ جب اس پر پوری طرح ایمان ہو، اطمینان ہو کہ جو کچھ یہ کہتی ہے وہ بالکل سچ ہے، اور یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کہ یہ کسی انسان کی بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پڑھانے والے یا سمجھانے والے بیچ میں انسان آ جاتے ہیں، ورنہ یہ ان کی اپنی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ کی بات ہے۔ وہ تو صرف ایک ٹول ہوتے ہیں پہنچانے کا، کیریئر ہے، ذریعہ ہے، ورنہ پیغام تو یا بات تو یا کلام تو یہ اللہ کا ہے۔ تو جو شخص اس کی پیروی کرے وہ کیا سوچ کے کرے کہ یہ اللہ کی بات ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے جس کی طرف واپس جانا ہے اور جس کو اپنا حساب کتاب دینا ہے، یہ اس کی بات ہے۔ لہذا یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ یہ قرآن ایسی کتاب نہیں کہ اللہ کے سوا اسے کوئی اور بنا سکے، یہ اس کی کتاب ہے۔ اور وہ کون ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا؟ جس نے تم کو پیدا کیا، وہ ہے جو پوری کائنات کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت دی اور پھر اس کو رہنمائی بھی دی، جس نے ستاروں کو راستہ دکھایا، بادلوں کو راستہ دکھایا، ہواؤں کو ڈائریکشن بتائی، سورج کو اپنا کام بتایا، زمین کو قائم رہنا سکھایا، اسی نے انسان کو بنایا اور اسی نے انسان کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب بھیجی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ جیسے کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اسی طرح کلام بھی اس کا بھیجا ہوا ہے۔ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ نہیں چھوڑ دیا، خود رہنمائی کی۔ لہذا جو شخص صحیح راستہ چاہتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کتاب کی پیروی کرے جو سراسر حق ہے، سچ ہے، کیونکہ جتنا یہ زیادہ یقین ہوگا نا ہمارا کہ یہ سچ ہے، اتنا ہی زیادہ ہم اس پر عمل کر سکیں گے اور اس کے مطابق خود کو ڈھال سکیں گے، تبدیل کر سکیں گے۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے اور حق لے کے یہ اترا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 105۔ اور یہ کسی شیطان کا کلام نہیں ہے۔ سورۃ الشعراء 2:10 اور 11 میں آتا ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، کہ اس کو شیاطین لے کے نہیں اترے اور ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ایسا کر سکیں، وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، کون لے کے آیا؟ جبریل علیہ السلام۔ کس پر اتری ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ حق کے ساتھ آئی ہے اور حق لے کر آئی ہے۔ لہذا جو گمان کی بجائے حق کی پیروی کرنا چاہتا ہو اس کو اسی کو مضبوط پکڑنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد مزید فرمایا ام یقولون افتراہ، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا۔ وہ کون؟ پیغمبر، کہ پیغمبر نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، کہہ دیجئے پھر لے آؤ ایک سورت اس جیسی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پیغمبر نے اسے خود سے خود لکھ لیا ہے تو پھر تم بھی ایک سورت خود لکھ کے لے آؤ جو فصاحت و بلاغت میں، معنی میں، ہدایت دینے میں اسی طرح کی ہو۔ وَدْعُوا، اور بلا لو، من استطعتم، جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، جس کو بھی بلا سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس بات میں سچے ہو؟ کہ یہ کتاب پیغمبر کی خود گھڑی ہوئی ہے۔ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو پھر
تم بھی بنا لو ایسی کتاب، ایسی سورت لکھ لاؤ ایک. سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. البقرہ 23. سورۃ ہود میں بھی یہ مضمون آیا ہے. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. یا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو خود گھڑ لیا ہے، کہہ دیجئے اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. پورا قرآن نہیں، صرف 10 صورتیں لے آؤ. مفتریات جو گھڑی ہوئی ہوں، کسی انسان کی لکھی ہوئی ہوں. سورۃ الطور آیت 34 میں آتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی کوئی بات لے آئیں، کوئی ایک بات اس جیسی بنا کے لائیں. سورۃ الاسراء آیت 88 میں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کیا معنی ہے اس کا؟ کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور سارے جن بھی جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لا سکیں، وہ اس جیسی چیز نہیں لا سکتے، خواہ ان میں سے بعض کے مددگار کیوں نہ ہو. جن اور انس اکٹھے بھی ہو کے نہیں لا سکتے، انسان تو کیا. سورۃ البقرہ میں کہا گیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اس میں کہا گیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. گواہ بلاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. نہ کر سکو تو کر سکو گے بھی نہیں، کبھی نہیں کر سکو گے، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اس بات کے دعوے کرتے ہیں، اور بعض اوقات قرآن کے نام پر یا قرآن کے مقابلے پر یا قرآن کی نقل میں کچھ چیزوں کو بطور قرآن پیش کرتے ہیں. کبھی سنا ہے فرقان کے نام سے اور نیو قرآن، اور پھر اس پر مسلمان اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے کہ وہ قرآن کا مقابلہ ہو گیا اور وہ تو قرآن کو خدا نخواستہ جھوٹا کر دیا. آپ دیکھیے کہ اگر مثلاً میں کہوں یہ میں نے قرآن لکھا ہوا اور یہ بھی قرآن ہے، تو اس بات کی کیا حقیقت ہوگی؟ کچھ بھی لکھ کے، کوئی بھی لکھ کے اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ بھی قرآن ہے، اس کا نام قرآن ہے، تو کیا یہ قرآن ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. بس اس بات کی اتنی سی حقیقت ہے جس میں بے وجہ پریشان ہوتے، اور ایک ای میل فارورڈ کرتا ہے دوسرے کو، دوسرا چوتھے کو، اور پتہ نہیں ایک طوفان مچایا ہوا، اور جیسے دنیا میں کام کوئی نہیں. جس کی کتاب ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. تو کچھ بھی لکھ کے اگر آپ اس کو نام فرقان دے دیں، قرآن دے دیں، کچھ دے دیں آپ کے دینے سے کیا وہ چیز قرآن بن جائے گی؟ کیا اس کو کسی علم کی دنیا میں سامنے لا کے رکھ کے دیکھا نہیں جائے گا کہ اس کی علمی ویلیو کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ ہر شخص شاعر بننے کی کوشش کرتا ہے اور الٹے سیدھے کچھ جملے لکھ کے نظم بنا ہی لیتا ہے. کیا ہر ایسا شخص جو ایسی کوشش کرے وہ شاعر کا مقام پا لیتا ہے؟ اس کو شاعر تسلیم کر لیا جاتا ہے؟ نہیں. کہنے کا کیا ہے؟ کہنے کو تو بہت کچھ کہا جاتا ہے. صرف کہنے سے اگر بہت کچھ ہو جاتا تو پھر تو مشکل ہی کوئی نہیں تھی. اس میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم وارن کر رہے ہیں سب کو کہ دیکھو اب غلط چیز کو قرآن کہا جا رہا ہے اور اپنے بچوں کو بچا کے رکھنا، کہیں اس کو وہ قرآن نہ سمجھ لیں. تو بات یہ کہ خالی وارن کرنے سے تو معاملہ نہیں درست ہوگا کہ بچے کسی غلط چیز میں نہ جا پڑے. ان کو پہلے اصل دکھانی پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نقل کو اصل نہ سمجھ لیں تو آپ ان کو پہلے اصل کی پہچان کراتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو اصل قرآن پڑھا لیں تو قرآن کے نام سے کچھ بھی عام ہو وہ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے. جس نے اصل چیز کا لطف اٹھا لیا ہو، اصل چیز کا مزہ چکھ لیا ہو، وہ کسی نقلی جعلی چیز پہ راضی ہو سکتا ہے؟ یہ جو بیکار سے ڈرنک ہوتے ہیں جن کی کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہیں، جس نے اس کی اصل پی ہو وہ جعلی کو نہیں پہچان سکتا. پہچان جاتا ہے نا فوراً، ذائقہ فرق ہے، یہ اصل نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اصل مشکل یہ نہیں ہے. ہم جس طرح مشکلات کا حل تلاش کر رہے ہیں وہ حل نہیں ہے کہ صرف ایک طوفان کھڑا کر دیں اور ہر ایک کو کہیں یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. بھی سچ بتاؤ. جاء الحق وزہق الباطل. جب حق آئے گا تو باطل چلا جائے گا. اور اسی طرح ہر معاملے میں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ چیز نہ اثر انداز ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. اب دیکھیے کہ جو شخص خود کمزور ہو ہر چیز اسی پہ اثر انداز ہوتی، جو خود اسٹرانگ ہو تو
باقی چیزوں اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ موسم بدلتا ہے، سخت سردی ہو گئی، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ سردی بدل سکتے ہیں؟ بدلیں سردی، اٹھائیں ساری سنو، تبدیل کریں. ویدر نہیں چینج ہوگا تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو کپڑے پہننے ہوں گے، آپ کو چینج ہونا ہوگا، ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اسی طرح جب گرمی ہو جاتی آپ باہر کو نہیں بدل سکتے، اپنے گھر کے ٹیمپریچر کو تبدیل کر دیتے ہیں آپ کہ اب اتنا نہیں، اتنا ہو جانا چاہیے. اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی یا اپنے لیے بھی اس بات سے ڈرنے کی بجائے کہ باہر کا ماحول بہت خراب ہے، ضرورت کس چیز کی، کرنے کا کام کیا ہے، اپنے آپ کو درست کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی فکر کریں. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی تمہیں نقصان نہیں دے گا اگر وہ بھٹک بھی جائے، اگر تم خود ہدایت پر ہو. ہم میں سے اکثر لوگ باہر سے اندھیروں سے لڑتے رہتے ہیں، بھی خود چراغ جلاؤ، اپنی طرف نہیں توجہ کرتے، اپنے حصے کے کرنے کا کام نہیں کرتے. اکثر وہ لوگ جو ماحول کی شکایت کرتے رہتے ہیں، شکایتی رویے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز سے شکایت ہوتی ہے، دنیا میں کوئی چیز ان کی مرضی کے مطابق، وہ اپنا بھی جینا دوبھر کیے ہوتے، دوسروں کو بھی کرتے ہیں ساتھ، اس کی شکایت، اس کی شکایت، اس کی شکایت، اس کی شکایت، ہر وقت شاکی. اور قصور ان کا اپنا ہوتا ہے، انہیں ہر ایک میں خامی اور عیب نظر آ رہا ہوتا ہے، دراصل انہیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہم جہاں سے آغاز کرنا چاہیے وہاں سے آغاز نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ ہدایت کے معاملے میں بھی باہر کے ماحول، غلط افکار، نظریات، ہر دور میں گمراہیاں پھیلی رہی ہیں، اندھیرے ہر دور میں رہے ہیں، لیکن ہر دور میں ان سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ خود کو بچانا اور خود کو روشنی دکھانا اور خود روشنی کے چراغ جلانا. تو اگر کوئی شخص واقعی اپنا انجام اچھا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب ہدایت کا حق ادا کرے. بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی اس کتاب کو، بما لم یحیطوا بعلمہ، بوجہ اس کے جو نہیں انہوں نے احاطہ کیا اس کے علم کا. احاطہ کس کو کہتے ہیں؟ گھیرنا، یعنی پوری طرح کسی چیز کو سمجھنا. بعلمہ، اس کا علم، اس کس کا؟ قرآن کا. قرآن کے علم کا احاطہ نہ کرنے کی وجہ سے، بے یہاں بمانا بوجہ، قرآن میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے، مکمل آگہی حاصل نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. بل کا لفظ کس کے لیے ہوتا ہے؟ پچھلی بات کو جھٹلانے کے لیے، ما قبل کے ابطال کے لیے، پیچھے بھی گزر چکا ہے. یعنی اصل مشکل یہ ہے، بلکہ بات یہ ہے، ان کے بھٹکنے کی بنیادی وجہ یہ ہے، یا ان کی تکذیب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں. ولما، اور نہیں، لما یا حرف نہیں کے معنی میں، یأتہم، آیا ان کے پاس، تأویلہ، اس کا انجام، اس کس کا؟ قرآن کا. یعنی قرآن جس انجام کی خبر دے رہا ہے یہ مراد ہے، یعنی وہ انجام جس کی خبر یہ قرآن دے رہا ہے وہ ان کے سامنے آیا ہی نہیں. کس انجام کی خبر دے رہا ہے قرآن؟ برے کام کے برے نتیجے کی. وہ چونکہ ابھی ان کے سامنے نہیں آیا تو اس لیے انہوں نے بہت جلدی کی ہے قرآن کو جھٹلانے میں، نہ ماننے میں. تأویل کا لفظ حمزہ واو لام سے، اول، اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا. اول اسی سے نا، پہلا، اوریجن، کسی چیز کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا تأویل کہلاتا ہے، جو اس سے بلحاظ علم مقصود ہوتی. جس سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے نا، وما یعلم تأویلہ الا اللہ. متشابہات کی تأویل یعنی اصل معنی، اول معنی، پہلا پرائمری میننگ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کذالک، اسی طرح، یعنی اس تکذیب کی طرح، یعنی جیسے اہل مکہ نے جھٹلایا اس قرآن کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر پڑھے، بغیر جانے، بغیر اس کی بتائی ہوئی خبروں کا انجام دیکھے، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. وہ کون؟ قوم عاد، سمود وغیرہ. انہوں نے کس کو جھٹلایا؟ اپنے رسولوں کو، ان کی لائی ہوئی کتابوں کو، پیغامات کو. فانظر، تو دیکھو، کیا، کیفا، کس طرح، کانا ہوا، عاقبت، انجام، الظالمین، ظالموں کا. دیکھو تو صحیح کہ پھر ظالموں کا انجام کیا ہوا. یعنی اے اہل مکہ، یہ تمہاری تکذیب یا جھٹلانا یا نہ ماننا کوئی پہلی بار نہیں ہوا. پہلی قومیں بھی یہی کچھ کرتی رہیں،
لیکن دیکھو پھر ان کا انجام کیا ہوا. کیا انجام ہوا؟ سورۃ العنکبوت کی ایک آیت میں پوری بات کو سمیٹ لیا گیا، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی بتانے لگے پچھلی قوموں کا انجام تو شاید اس کو 1 گھنٹہ لگے ساری کہانی بتانے میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پہ ہم نے پتھروں والی ہوا بھیجی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو چیخ نے پکڑا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسایا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے ڈبو دیا. سب قوموں کا انجام اکٹھا کر دیا ایک آیت میں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے. العنکبوت 40. آج بھی بہت سے لوگ قرآن نہیں پڑھتے، بعض اوقات پڑھتے ہیں تو صرف ظاہری طور پر، ترجمہ پڑھنے لگتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، کچھ باتیں بے ربط محسوس ہوتی ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ لم یحیطوا بعلمہ، گہرائی میں نہیں جاتے، اس کے اندر کا ربط اور اس کا نظم نہیں دیکھتے. مثلاً آپ کسی بھی انسان کو دیکھتے ہیں تو بظاہر کیا ہے، مثلاً ہم میں سے ہر ایک اپنے جسم پر غور کرے تو ہم سکن میں لپٹے ہوئے کچھ ہڈیوں، گوشت وغیرہ اور کچھ چیزوں کے مجموعہ ہے نا. ایک عام انسان کسی انسان کو اپنے جسم کو کیسے دیکھتا ہے؟ صرف اس کی شیپ بھی نہیں، کلر، سکن کتنی اسموتھ ہے، کتنی فریش ہے، صرف اس ظاہر سے دیکھتے ہیں، بس اس سے آگے نہیں دیکھتے. اور وہی فتویٰ لگا دیتے ہیں صحت مند ہے یا نہیں ہے، اچھا ہے یا نہیں ہے، پسند اور ناپسند کا یہیں سے فیصلہ کر دیتے ہیں، اندر نہیں جھانکتے. ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری ہڈیاں اندر سے ان کی شیپ کیا ہے، وہ کس طرح بندھی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کس طرح جڑی ہوئی ہیں؟ کچھ نہیں پتا. لیکن جو شخص اس علم کا مطالعہ کرتا ہے وہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ صرف ظاہری سکن کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر مزید کیا اور یہ کتنے فائدے کا اور اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے. اگر اسے صحیح طور پہ استعمال نہ کیا جائے تو کہاں کہاں سے کیا خرابی ہو سکتی، کیسے بیمار ہو سکتا، کیسے تندرست ہو سکتا. پھر اسی طرح بہت سے لوگ کسی انسان کی تعریف کس بات پہ کرتے ہیں؟ اس کی ظاہری فٹنس پہ، ظاہری اسمارٹنس پہ، شکل و صورت پہ، لباس پہ، ظاہریت پہ. بالکل ایک شیلو اور ایک ظاہری سطحی سی چیز، یہ سطحی سوچ ہوتی ہے. اور کچھ لوگ کسی انسان کو اس کے ظاہر کے رنگ سے نہیں دیکھتے، وہ کالا ہے یا گورا ہے، یا وہ اسمارٹ ہے یا کیسا ہے. وہ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے اندر کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کی عادات کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، وہ کتنا میچور ہے. یہ بالکل 2 مختلف کرائیٹیریا ہیں، 2 لیولز ہیں نا. ایک دیکھنے والا صرف ظاہر دیکھتا ہے، یہ اکثریت میجورٹی کا دیکھنا یہی دیکھنا ہوتا ہے. اور ایک دیکھنے والا اس کے اندر دیکھتا ہے. اب جو صرف ظاہر دیکھتا ہے نا وہ بعض اوقات دھوکا کھا جاتا ہے، اور جو گہرائی سے دیکھتا ہے، اندر تک دیکھتا ہے، وہ اصل میں دیکھتا ہے. اسی لیے بصر اور بصارت میں فرق ہے نا، کسی چیز کی ظاہریت اور اس کی اصلیت میں فرق ہوتا ہے. بہت سے لوگ قرآن کے صرف ظاہریت کو دیکھتے ہیں، اور جب ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا تو رکھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی فائدے کی چیز ہی نہیں، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا. اور کچھ لوگ اس کو غور و فکر کے ساتھ دیکھتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف ہوتا. لیکن اختلاف کے بغیر، اختلاف سے خالی کس کو نظر آتا ہے؟ جو اس میں تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہ اصل چیز کو پہنچتا ہے. اہل مکہ نے انکار میں جلدی کی، علمی احاطہ کیے بغیر، بات سمجھے بغیر. اور یہ بھی بہت سے لوگوں کی ویکنس ہوتی ہے، وہ دوسرے کی بات پوری نہیں سنتے. اور خاص طور پر ہماری جو ایشین کمیونٹی ہے، ان کی عادت کیا ہوتی ہے کہ دوسرے کی بات پوری سنے بغیر، یعنی سوال کرنے والے نے پورا سوال کیا نہیں، ابھی پوری بات نہیں کی، وہ کیا کرتے ہیں؟ آدھی سن کے، آدھی گمان سے کام لے کے ساتھ ہی جواب شروع کر دیتے. سننے کے عادی نہیں ہوتے، سنانے کے زیادہ ہوتے. یہ بھی ٹریننگ کی کمی ہے نا، تربیت کی کمی ہے، میچورٹی کی کمی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اہل مکہ کی اسی مشکل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی بات سنی، نہ سوچی نہ سمجھی، نہ علمی احاطہ کیا، نہ اس کی گہرائی میں گئے،
نہ اس کا انجام اور اس کی تعویل دیکھی، نہ اس کی اصل پہچانی، اور کہا نہیں یہ تو خود ہی گھڑ لائیں اور یہ شاعر ہیں اور یہ مجنون ہیں اور یہ ایسے اور ویسے ہیں، ہم نہیں مانتے ان کو. اور یہ مشکل بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے. اصل میں کسی بھی چیز کا علمی احاطہ جو ہے وہ ایک صبر طلب کام ہوتا ہے، پیشنس اور ایک صبر اور ایک وقت چاہتا ہے کہ آپ کسی چیز کو غور سے دیکھیں اور کسی چیز کے اندر جائیں، تحقیق کریں. مشکل کام ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اس مشکل میں پڑنا نہیں چاہتے، وہ کہتے بس جلدی فیصلہ کر دیں. بے صبرا پن ہے. تو بہت سے لوگوں نے جھٹلانے میں جلدی کی. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، جانے بغیر کہ یہ اللہ کا کلام ہے بس سنی سنائی بات آگے کر دی. فرمایا کہ اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، انہوں نے پیغمبر کی لائی ہوئی بات کو توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھا. اور یہ آپ دیکھیے کہ ہم لوگ بھی جو مانتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان بھی کیسا ہے؟ روایتی ہے نا. ہمارے بڑے مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں. سمجھ کے تھوڑی مانا ہے، بس مان لیا کیونکہ وہ کہتے تھے یہ قرآن اللہ کا. ہم نے کہا اللہ کا ہے، اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اس یقین کے ساتھ نہیں لیا. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ باتیں پھر اس کی مان لیتے ہیں اور کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں. جو یہ جان لے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اس کی ایک بات بھی چھوڑنے کو تیار ہو. صحابہ کرام کا ایمان اصل میں یہی ایمان تھا. کذالک، اسی طرح کذب الذین من قبلہم، پچھلی قوموں کا بھی حال یہی ہوا. اور پھر آپ دیکھیے انسانوں کی عادات کتنی ملتی جلتی ہوتی ہیں. جو پچھلی قوموں نے کیا وہ اس دور میں ہوا اور وہ بعد کے دور میں بھی ہو رہا ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. آج بھی آپ دیکھیں کہ خود مسلمان گھرانوں کے اندر سے بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جو یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے تو 40 سال بھی لگا دیں گے، ایک کے بعد ایک ریسرچ کرتے ہوئے اور دنیا کا علم حاصل کرتے ہوئے، اور جب پڑھ لکھ جائیں گے تو سنی سنائی باتوں پر قرآن پر اعتراض شروع کر دیں گے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات قرآن میں یہ ایسے کیوں کہی گئی ہے اور یہ بات ویسے کیوں ہے. کوئی ان سے پوچھے کہ جتنا وقت تم نے دنیا کی تعلیم کو دیا ہے، کیا اس کا 10واں 20واں حصہ بھی تم نے اس علم کو دیا ہے؟ اور اگر نہیں دیا تو اعتراض کرنے کا حق کس نے دیا تمہیں؟ تم پہلے سمجھنے کی کوشش کرو، نہ کہ بغیر سمجھے سطحی باتوں پر اعتراض شروع کر دو. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، اشارہ اہل مکہ کی طرف، لیکن خاص کانٹیکسٹ کے بعد پھر عام ہو جاتی ہے بات. اکثر لوگوں کا حال ہی مَن یؤمن بہ، جس پر ایمان لاتا ہے، یعنی دل میں مانے ہوئے، دل میں اعتراف ہے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَن لا یؤمن بہ، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی دل سے بھی نہیں مانتا. ایک اور معنی یہ ہے کہ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ مضارع ہے نا یؤمن، ایمان رکھتا ہے یا ایمان لے آئے گا. اللہ کے علم میں ہے کہ بعض اہل مکہ جو آج جھٹلا رہے ہیں کل مان جائیں گے. جیسے حضرت عمر ابتدا میں نہیں مانے تھے، پھر مان گئے. اور اسی بے شمار مثالیں ان کے بعد کہ پہلے مخالفت کی پھر اس کے بعد مان گئے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نہ اب مانا نہ تب مانا، جیسے ابو جہل. حالانکہ وہ جان چکا تھا، اسے پتا تھا. جب اس سے کسی نے پوچھا نا کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو وہ کہتا ہے بالکل صحیح کہتا ہے، سچ کہتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی بات مان لیں تو پہلے ہی قریش نے سارے عہدے اکٹھے کر رکھے ہیں، نبوت بھی ان میں چلی جائے، پھر ہمارے پاس کیا رہے. وہ صرف ضد کی وجہ سے نہیں مانے تھے. پھر اسی طرح بعض لوگ اوپر سے کہتے تھے ہم نہیں مانتے، لیکن دل سے مانے ہوئے تھے اور چھپ چھپ کے سنتے بھی تھے. رات کے اندھیرے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تو وہ خفیہ خفیہ آ کے سنتے بھی تھے، سننا چاہتے بھی تھے، لیکن ایک صرف ظاہری انا اور ضد نے انہیں روک رکھا تھا. فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے مفسدوں کو، فساد کرنے والوں کو. اور یہاں فساد کرنے والے کون ہیں؟ نہ ماننے والے. سچائی کو نہ ماننا ہی اصل میں فساد ہے. اور نہ ماننے والے کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ انہوں نے اس پر غور ہی نہیں کیا، سمجھا ہی نہیں، اس کی قدر و قیمت ہی نہیں پہچانی، نہ سمجھ ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں یا جھٹلا دیں. کون؟ اہل مکہ. اور کا سے مراد پیغمبر علیہ السلام. اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فقل، تو کہہ دیجئے، لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل. یعنی میں پیش کرتا رہوں گا اور تم جھٹلاتے ہو تو جھٹلاتے رہو. انتم بریئون، تم بری ذمہ ہو، مما عمل، اس سے جو میں عمل کرتا ہوں.
وَأَنَا بَرِيءٌ اور میں بری الذمہ ہوں، مما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو، نہ میں تمہیں کچھ کہتا ہوں نہ تم مجھے کچھ کہو، میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں اور تم میرے عمل کے ذمہ دار نہیں. یعنی دلیل قائم ہونے کے باوجود، لاجواب ہونے کے باوجود اگر پھر بھی یہ نہیں مانتے تو پھر ان سے لا تعلق ہو جاؤ. سورۃ الشعراء میں آتا ہے 216 میں فَإِنْ عَصَوْكَ پھر اگر یہ تیری نافرمانی کرے فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ تو میں تمہارے عمل سے بری ذمہ ہوں. سورۃ سبا آیت 25 میں آتا ہے قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قیامت کے دن بھی تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے کاموں کے بارے میں اور ہم نہیں پوچھے جائیں گے تمہارے اعمال کے بارے میں. اسی طرح سورۃ الکافرون میں بھی آتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. سورۃ الممتحنہ آیت 4 میں بھی آتا ہے إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. لیکن یہ بات کب کہی گئی؟ اعلان برات کب ہوا؟ یہ جو اعلان برات ہے کہ انتم بریون مما عمل و انا بریء مما تعملون یہ پہلے دن نہیں کہا گیا تھا، ابتدا میں نہیں کہا گیا. کیوں؟ ابتدا میں تو دعوت دی گئی، حق پیش کیا گیا، اس پہ دلائل دیے گئے، اعتراضات کا جواب دیا گیا. جب بالکل وہ لاجواب کر دیے گئے تو آخر میں بس یہ بات پھر کی گئی کہ ٹھیک ہے حجت تمام ہو چکی ہے، اب اگر تم نہیں مانتے تو تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو، تمہارے کاموں کا ذمہ دار میں نہیں. اور اسی طرح جو میں کر رہا ہوں وہ مجھے کرنے دو، کیونکہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں، تم سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی. یعنی تم مجھے کچھ نہ کہو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ انجام کار تو اللہ کے پاس ہے. سورۃ یونس کی آیت 52 میں آتا ہے هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں. استماع، سمع اور استماع میں فرق ہوتا ہے. استماع کا معنی ہوتا ہے کوئی بات یا آواز سننے میں کوشش سے کام لینا. سمع بغیر کوشش کے سننا، یعنی ویسے سننا عام لفظ سے سننے کے لیے، لیکن استماع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کوشش سے سننا، غور کر کے سننا. یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی بات کوشش سے سنتے ہیں لیکن دراصل پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ظاہر ایسا کرتے ہیں کہ وہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، حالانکہ وہ سن نہیں رہے ہوتے. افانت تسمع الصم کیا پھر تم سناؤ گے بہروں کو؟ ولو کانوا لا یعقلون اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں. سم اسم کی جمع ہے، بہرے جو سنتے نہ ہو، اور یہاں مراد ہیں جو سن کر کچھ نہ سمجھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سننے کا اصل معنی کیا ہے؟ سمجھ کر سننا. محض سننا نہیں، جب تک سن کے بات سمجھی نہ آئے اس وقت تک سننا نہ سننے کے برابر ہے. اب آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے تو وہ سنتے ہیں، چپ کر کے بڑی توجہ سے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک جملہ نہیں سمجھتے. روز نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، کچھ پتہ نہیں امام نے کیا پڑھا، خاموش کھڑے ہوتے سنتے. بہت سے لوگ قرآن سنتے وقت بڑے ادب سے بیٹھتے ہیں، بڑے اہتمام سے بیٹھتے ہیں، لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہا جا رہا ہے. ایسا سننا نہیں کہلاتا، کیونکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ افانت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون جو سمجھے نہ، عقل سے کام نہ لیں، اللہ کے نزدیک وہ بہرے ہیں، گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، کیونکہ جب سمجھا ہی کچھ نہیں. مثلاً اگر آپ کے کان سے کوئی آواز ٹکراتی رہے اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آئی کس کی آواز ہے، تو آپ کا سننا اور نہ سننا برابر ہے، بلکہ یہ سننا الٹا بوجھ ہے. کیا سمجھا اس سے آپ نے؟ کہ حاضر دماغ ہو کے سننا ضروری ہے. محض تلاوت سننا ایک برکت یا ایک ثواب کی چیز تو ہو سکتی، لیکن اس سے انسان کا عمل کچھ بھی نہیں بدلتا. لا يسمع الا دعاء و ندا وہ صرف ایک آواز سنتے ہیں،
قرآن کو سمجھے بغیر سننا محض ایک آواز کا سننا ہے اور بس. یہ بات ہم سب کے لیے ہے، سب مسلمانوں کے لیے، کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے تاکہ پھر جب سنیں تو پتہ چلے کیا سنا. غور و فکر ضروری ہے، عقل کا استعمال ضروری ہے. اللہ نے عقل دی اس لیے ہے کہ سب سے بڑھ کر اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کی بات سمجھ کے سنی جائے. حیرت کی بات ہے نا، انسان اپنے کانوں سے دنیا بھر کی باتیں سنے اور سمجھے، دنیاوی فائدوں کی باتیں خوب سمجھے، طرح طرح کی زبانیں سمجھے. ہم میں سے انگریزی زبان کتنوں کی مادری زبان ہے، یعنی ماں کی زبان ہے؟ نہیں، کسی کی بھی نہیں، لیکن سب سمجھتے ہیں. لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بڑی مشکل ہے. کہاں سے مشکل ہو گئی؟ کیوں مشکل ہو گئی؟ جس چیز سے آپ کو دنیا کا فائدہ حاصل ہونا تھا وہ آپ نے سیکھ لی، جیسے تیسے سیکھ لی، اور جہاں دنیا کا فائدہ نہیں تھا، کل کا فائدہ ہے، وہ نہیں سیکھی. کوئی اس پہ توجہ بھی نہیں، محنت بھی نہیں کرتا. کون سر کھپائے کہ لوگوں کو یہ سکھائے کہ کیسے قرآن پڑھو؟ حالانکہ اس سے ہماری نجات وابستہ ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور یہاں اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف جن کی اپنی زبان عربی تھی، پھر بھی وہ نہیں سنتے تھے، پھر بھی ان کا سننا اور نہ سننا برابر تھا. کہ بہت سے لوگوں کو زبان کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ قرآن میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، ان کی دلچسپی نہیں ہوتی، اس لیے وہ نہیں سنتے. انسان کو ہمیشہ کون سی بات سمجھ میں آتی ہے؟ جس میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے. وہ بات اشاروں سے بھی کری جائے تو خوب سمجھ آتی ہے، لیکن جس میں انسان کی دلچسپی نہیں ہوتی، شوق نہیں ہوتا، وہ اس کو سمجھا کے بھی سمجھائی جائے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی، وہاں اس کی عقل نہیں کام کرتی. اور اسی کیفیت کو سورۃ الانبیاء میں بیان کیا گیا آیت نمبر 2 اور 3 میں، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم. کیا مانا؟ کہ نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، محدث کا کیا مانا؟ تازی. الا استمعوہ، مگر اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل مست ہوتے ہیں، یعنی کہ دل کسی اور چیز میں مشغول ہوتے ہیں. ومنہم، اور ان میں سے بعض، من ینظر الیک، جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں دیکھتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے بیچ میں تھے، 40 سال تک ان کے اندر رہے، اور آپ کی نبوت کی ساری نشانیاں لوگوں کے سامنے تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. افانت تہدی العمی، کیا پھر آپ ہدایت دیں گے اندھوں کو؟ ولو کانوا لا یبصرون، اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں. عمیون کون ہوتے ہیں؟ اندھے. تو بات یہ ہے کہ اصل اندھا پن دلوں کا اندھا پن ہوتا ہے. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے نہیں آئے تھے، اس ماحول کے اندر پیدا ہوئے تھے، اسی معاشرے کی پیداوار تھے. ان کا بچپن اور جوانی ان کے اندر گزرا تھا، وہ ان کے اخلاق اور کردار سے واقف تھے، وہ ان کو پہچانتے تھے، جانتے تھے. کس طرح؟ صادق اور امین کے نام سے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، آپ کو دیکھتے تھے، ساری نشانیاں بھی تھیں ان کے سامنے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں دیکھتے تھے. کیا آپ سچے نبی ہیں؟ نبوت کی ساری نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی کہ آپ سب سے مختلف ہیں، آپ کی بات، آپ کا انداز، آپ جو تعلیم پیش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو قرآن لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ حق ہے. لیکن اس کے باوجود انہیں نظر نہیں آتا تھا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا کچھ بھی، کہ ان کو کان اور آنکھیں دے کر بھی انہیں سننے اور دیکھنے کی توفیق نہیں دیتا. یہ اللہ کا ظلم نہیں. ولکن الناس، لیکن لوگ، انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، اپنے نفسوں پہ خود ظلم کرتے ہیں. کیسے؟ ہدایت سے فائدہ نہ اٹھا کر، ساری نشانیاں ہوتے ہوئے بھی نشانیوں کو نہ دیکھ کر. سورت کے شروع میں سورت کا تعارف کراتے ہوئے ایک بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اس سورت کا مضمون کیا ہے. توحید کی دعوت ہے، شرک کا ابطال ہے،
اور ایمانیات کی تجدید ہے، جس میں آخرت پر ایمان کی بات بھی ہے، قرآن پر ایمان کی بات بھی ہے. ابھی آپ نے قرآن پر ایمان اور اس کی تصدیق کی بات بھی سنی. اور خاص طور پر قضاء و قدر. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی ہمیں ہدایت نہیں دیتا. اس کا جواب ہے یہاں ان اللہ لا یظلم الناس. اللہ نے آنکھیں دی دیکھو، اللہ نے کان دیے سنو، اللہ نے حق تمہارے سامنے کھول کے رکھا اس کو پہچانو. لیکن اگر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، یعنی آنکھ بھی ہے اور حق بھی ہے، قرآن بھی ہے، عقل بھی ہے، کتاب بھی ہے، اب اگر ان کو دونوں کو کوئی کنیکٹ نہ کرے، نہ سمجھے، قصور کس کا؟ ہم سب دیکھیں ایسے سب بہانے باز جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو ہمیں بھی ہدایت مل جائے گی، بندے کے بس میں تو کچھ نہیں، اگر اللہ نے ہماری گمراہی لکھ دی ہے تو پھر ہم کیسے ہدایت پائیں. ان سب کا جواب ہے کہ اللہ نے ظلم نہیں کیا. اللہ نے کیسے ظلم نہیں کیا؟ اللہ نے آنکھیں دی ہے نا، سب کو نظر آتا نا سب کچھ، عقل دی ہے نا، دنیا کے کاموں میں خوب خوب استعمال ہو رہی ہے نا، اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے، اللہ نے کتاب بھیجی ہے، ساری حجت تمام کر دی. آنکھیں دی، عقل دی جو ذریعہ ہے، اور پھر کتاب بھی دی. پھر اس کے بعد اور کیا دیا جاتا جس سے لوگ ہدایت پاتے؟ اور کیا چاہیے تھا کہ ابھی بھی کہتے ہو کہ اللہ نہیں چاہتا؟ کیسے نہیں چاہتا؟ اگر وہ نہ چاہتا ہوتا تمہاری ہدایت تو کیا کرتا؟ تمہیں آنکھیں کان نہ دیتا، تمہیں کتاب نہ دیتا، پیغمبر نہ بھیجتا، ساری نشانیاں جمع نہ کرتا. تو یہاں جبریہ کا رد ہے جو کہتے ہیں انسان تو مجبور محض ہے، کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ. سمجھ آئی قضاء و قدر کی؟ جو کہتے ہیں نا یہ تو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا کہ ہم گمراہ ہوں، جہنم ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے، تو پھر ہمارا دل کیسے حق کی طرف پھرے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. اللہ نے کسی پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا، لوگوں کو مواقع دے دیے ہیں. ولکن الناس انفسهم یظلمون. لیکن لوگ اپنے نفسوں پہ، اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں. وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو کہ مثال اس علم کی جو اللہ نے ہدایت دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس کی مثال بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پہ پڑے. زمین کے بعض حصے کیسے ہوتے ہیں؟ زرخیز ہوتے ہیں، جو بارش کو جذب کر لیتے ہیں اور اس سے سبزہ اگتا ہے جسے انسان کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں. بعض حصے زمین کے سخت ہوتے ہیں لیکن پانی روک لیتے ہیں، اور بعض حصے نہ جذب کرتے ہیں نہ روکتے ہیں. جیسا ان پہ پڑتا ہے وہ سب دھل کے صاف ہو جاتا ہے، چٹیل کے چٹیل پتھر ہیں. اسی طرح کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، تو ان کے اندر راسخ ہوتا جاتا ہے، وہ خود بھی بدلتے ہیں اور دوسروں کو بھی بدل دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو خود تو نہیں کچھ سیکھتے، اوروں کو سکھا دیتے ہیں، پانی روک کے اوروں کو پلا دیتے ہیں ہر راہ گزرتے کو. وہ پتھر اندر سے ویسے ہی خشک ہے، اندر کچھ نہیں اترا. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو نہ خود لیتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں، سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے. ایسے میں اگر کوئی تیسری قسم میں ہے جس کو کسی بات کا اثر نہیں، تو ایسا نہیں کہ اللہ نے اس کے لیے نہیں یہ ہدایت بھیجی تھی، قصور اس کا اپنا ہے. آگے آپ پڑھیں گے کہ جو زمین بیکار ہوتی ہے اس سے سوائے جھاڑ جھنکار کے کچھ نہیں اگتا. لیکن ہم خود نہیں بدلنا چاہتے، قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا. یحشرہم کا روٹ کیا؟ حشر. حشر کس کو کہتے ہیں؟ اطراف سے ایک مقام پر اکٹھا کرنا، ایک موقف پر اکٹھا کرنا. یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب وہ ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا تو اس وقت لوگ کیا کہیں گے؟ کأن لم یلبثوا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے، الا ساعۃ، مگر ایک گھڑی. کہاں نہیں ٹھہرے؟ دنیا میں، یا بعض کے خیال میں قبر میں، قبر کی زندگی. من النہاری، دن میں سے، دن کی ایک گھڑی، اور گھڑی سب سے چھوٹا حصہ وقت کا، یعنی لمحے بھر. قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگوں کو ایسے خوف کا سامنا ہوگا کہ ان کی یادداشت اور ان کے احساسات بالکل بدل جائیں گے. اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ دنیا کی زندگی، وہ تو بس ایک گھڑی کی بات تھی. ایسے لگتا ہے کہ گھڑی کے لیے جھپکے تھے ہم وہاں اور وہاں سے واپس آ گئے. یا پھر یہ کہ قبر کی زندگی، جیسے کوئی سو رہا نا تو اس سے پوچھے کیا ٹائم ہوا، اس کو نہیں پتا ہوگا، وہ صرف اندازے سے بات کرے گا. تو اسی طرح جو لوگ قبر میں موجود ہیں انہیں نہیں پتا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے. یعنی انسان مرنے کے بعد اسپیس اور ٹائم کی لمٹ سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا.
تو اسی طرح قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگ کہیں گے الا ساعۃ من النہار، اور اٹھتے ہی یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. ایسا نہیں لوگوں کو پہچان نہ ہو، وہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری ماں کون ہے اور باپ کون ہے اور بھائی کہاں ہے اور بہن کون ہے، سب شکلوں سے پہچانے جائیں گے، لیکن کسی کے کام کوئی نہیں آئے گا. اور یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے نا کہ آپ تکلیف میں ہیں اور آپ کا بھائی یا آپ کی ماں یا باپ یا جو بھی رشتہ دار یا عزیز یا دوست جو دنیا میں آپ کے بہت کام آتے تھے وہ سامنے کھڑے ہیں، وہ اچھے حال میں، آپ ان سے مدد چاہتے ہیں اور وہ کوئی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی کو نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، دیکھیں گے ایک دوسرے کو، لیکن کوئی نہیں پوچھے گا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہاں اعلان کر دیا جائے گا کہ یقیناً خسارہ پا گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، جنہوں نے آج کی اس دن کی ملاقات کو جھٹلایا. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے. سورۃ الاعراف میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ الانعام میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا. الانعام 31. تو خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمیں یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی لگتی ہے، اس کے مسائل اصل مسائل لگتے ہیں، اس کی پریشانی بہت بڑی پریشانی لگتی، اس کے غم بہت بڑے غم لگتے ہیں. اکثر ہم محاوروں میں استعمال کرتے ہیں پہاڑ جیسی زندگی اور طویل عمر، لیکن کل قیامت کے دن یہ ایک لمحہ نظر آئے گی. سورۃ الاحقاف میں بھی آتا ہے کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار. النازعات 46 میں آتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. سورۃ الروم 55 میں آتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. سورۃ طٰہٰ 103 میں آتا ہے يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں چپ کے باتیں کریں گے. إِلَّا لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، تم بس 10 دن ٹھہر کے آئے ہو. سورۃ المومنون 113 میں قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، ہم تو دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے، گننے والوں سے پوچھ لیجئے، ہم زیادہ نہیں رہ کے آئے. قیامت کا دن اتنا طویل دن ہوگا، اتنا ہولناک دن ہوگا کہ وہاں لوگوں کے خوف اور دہشت اور وحشت کا عالم یہ ہوگا کہ انہیں اپنی پچھلی ساری زندگی بس ایک خواب کی طرح نظر آئے گی. جیسے خواب ہوتا ہے نا تو ایک گھڑی بھر کے لیے جیسے کوئی چیز فلیش ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی دنیا کی زندگی بھی بس تھوڑی دیر کی بات تھی. اور اگر ہم غور کریں، اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لیں، اب تک جو کچھ ہم جیے ہیں تو وہ کیا ہے. اگر آپ کسی سے کہیں اچھا مجھے اپنی پچھلی زندگی کے واقعات سناؤ، تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی ساری کہانی. کتنا بھی طویل کریں آپ اس کو، چند لمحوں کی بات ہے، اور یہ حقیقت ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ قیامت کا دن جب شروع ہوگا تو پھر اسے ختم نہیں ہونا نا، یعنی وہ پھر جنت یا جہنم تک انسان پہنچے گا، اور وہ اینڈ لیس زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. تو ان لمیٹڈ کے مقابلے میں لمیٹڈ چیز، ہاں وہ کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی تو کوئی ریشو ہے ہی نہیں، تناسب آپس کی مناسبت ہی نہیں، اس لیے بھی انسان کو بہت چھوٹا لگے گا سب کچھ. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ آج ہم اس زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس کی کتنی فکر کرتے اور اس کی کتنی فکر کر رہے ہیں. ہمیں سے ہر ایک کی غور کرنے کی بات یہ ہے، اس کا غم کتنا اور اس کا کتنا ہے، اس کی فکر کتنی، اس کی کتنی، اس کی تیاری کتنی، اس کی کتنی ہے. ہمیں سے ہر ایک سوچے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھا دیں تجھ کو بعض وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں یا ان کو دھمکی دے رہے ہیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو فوت کر لیں. اور ان کو کس چیز کی دھمکی دے رہے ہیں؟ عذاب کی، پکڑ کی. یا آپ کو فوت کر لیں یعنی ان کی پکڑ سے پہلے. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پلٹنا. کن کا؟ ان سب جھٹلانے والوں کا. ثم اللہ شہید، پھر اللہ گواہ ہے، علی ما یفعلون، اوپر اس کے جو وہ کر رہے ہیں. شہید بمعنی شاہد بھی ہے یعنی گواہ، اور شہادت کا ایک معنی فیصلہ اور حکم کا بھی ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا. تو یہاں دوسرے معنوں میں آئے گا کہ پھر قیامت کے دن جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس کا اللہ فیصلہ کرے گا اور اس کے مطابق ان کو
جزا یا سزا دے گا، یعنی خوب ان کی خبر لے گا۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام پہنچایا تو بہت سے لوگ نہیں مانے۔ آپ ان کو ڈراتے تھے کیونکہ نذیر تھے، بشیر تھے، آپ انہیں خبردار کرتے کہ دیکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ایسا اور ایسا انجام ہوگا، یا اگر تم نہیں مانو گے تو پچھلی قوموں کے واقعات سنا کے خبردار کرتے۔ تو وہ کیا کہتے؟ پھر جلدی سے ہمارے اوپر سزا لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو کہا گیا کہ خواہ ہم وہ سزا لے آئیں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی زندگی میں، جیسے کہ جنگ بدر میں ہوئی بھی، یا پھر ان کی سزا سے پہلے آپ کو دنیا سے لے جائیں، دونوں صورتوں میں انہیں اللہ کے پاس تو واپس آنا ہی ہے، اور پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کی انہیں سزا یا جزا مل کے رہے گی، کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ ہر قوم کے پاس ایک رسول آیا، اور جب لوگوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کا فیصلہ کر دیا، اور قیامت کے دن بھی حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، اور ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی رسول ہے، جیسے سورۃ النحل میں آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا، سورۃ فاطر میں آتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورۃ الرعد میں آتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی ہادی بھیجا، رسول بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ ان کو ہدایت کا پیغام دے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ اسلام کا پیغام دینے والا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں تو صرف چند قوموں کا ذکر آتا ہے، باقی کہاں ہے؟ چائنیز کا کون سا پیغمبر تھا، یا رشینز کا کون سا تھا، یا اور قوموں کا کون سا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر امت کے پاس رسول آیا، اور ہر امت کا رسول انہی کی زبان میں آیا۔ چونکہ قرآن آخری کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو زیادہ تر جن قوموں کے واقعات سنائے گئے وہ مکہ کے قریب قریب یا اس علاقے کے قریب قریب کے لوگ تھے۔ افریقن پیغمبرز کا ذکر نہیں ہے، اسی طرح ایشینز کا نہیں ہے، یعنی کہ فار ایسٹ کی طرف کے پیغمبروں کا ذکر نہیں ہے، یورپینز کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پیغمبر آئے نہیں ہوں گے، آئے ہوں گے، لیکن اہل عرب ان علاقوں سے واقف نہ تھے اور نہ ہی ان کی تاریخ جانتے تھے، لہٰذا پہلے درجے پر جس قوم کے پاس کتاب آ رہی تھی ان کو انہی مثالوں سے سمجھایا گیا جو ان کے لیے جانی پہچانی تھی۔ تو اس لیے قرآن پاک میں تقریباً 25 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے، اور یہ بات بھی آتی ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ نَقْصُصُ عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، بعض کا ہم نے آپ پر ذکر کیا اور بعض کا ذکر کیا ہی نہیں، لیکن آیا ہر امت میں رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آ گیا ان کا رسول اور لوگوں نے نہیں مانا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی قومیں تباہ ہو گئی۔ اور یہی سین قیامت کے دن ہوگا، کیا کہ لوگوں کا جب فیصلہ ہوگا تو اس وقت ان کا پیغمبر سامنے موجود ہوگا، گواہیاں ہوں گی نا، پیچھے آپ پڑھ نہیں چکے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور رسول کو ہم پر گواہ بنایا جائے گا، اور اسی طرح امت مسلمہ کو پچھلی اقوام پہ بھی گواہ بنایا جائے گا۔ سورۃ الزمر میں یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ ملتی ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یہ سین ہے قیامت کے دن کا، کیسے زمین چمک اٹھے گی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، کتاب رکھ دی جائے گی، سارے انبیاء آ جائیں گے، وَالشُّهَدَاءُ، اور شہداء بھی آئیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا، جیسے یہاں کہا گیا نا قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہ ہوگا، وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کیا ہوگا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے لوگ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کا فیصلہ انصاف کا فیصلہ ہوگا اور لوگوں پہ ظلم نہ کیا جائے گا کہ بغیر جرم کے کسی کو دھر لیا جائے یا پکڑ لیا جائے۔ اس آیت سے پھر کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ جبر نہیں کرتا۔ پیغمبر آتے ہیں، لوگوں کے پاس چوائس ہوتی،
مانے یا نہ مانے، جو مان لیتے ہیں وہ بچا لیے جاتے ہیں اور جو نہیں مانتے وہ دھر لیے جاتے ہیں. اور یہ ظلم کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ بالقسط، انصاف کے ساتھ ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ ہر امت کا فیصلہ اس کے پیغمبر کے سامنے ہوگا، یعنی وہاں سب حجتیں گواہیاں تمام ہوگی. اسی لیے وہ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا نا کہ قیامت کے دن جب یا رب میرا حساب ہو تو میرے اعمال آپ کی نگاہوں سے پنہا رکھے جائیں کہ میری وجہ سے میرے رسول شرمندہ نہ ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ، کب پورا ہوگا یہ وعدہ، یہ دھمکی یعنی عذاب کا وعدہ، یا قیامت کب آئے گی جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ اپنی بات میں. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہہ دیجئے نہیں ہوں میں مالک اپنی ذات کے لیے کسی نقصان اور نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے. یعنی عذاب میری مرضی سے نہیں آئے گا، قیامت میں نہیں لا سکتا، یہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا جو ہوگا. لکل امت اجل، اور یہ فوراً بھی نہیں آئے گا کیونکہ ہر امت کا ایک مقرر وقت ہے. اجل کس کو کہتے ہیں؟ مقرر وقت، معین مدت، یعنی ہر امت کی موت کا جو وقت ہے وہ اسے پورا کرے گی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو فوراً نہیں اس کی پکڑ ہو جاتی، اس کو جو زندگی ملی ہے وہ پوری کرتا ہے، چاہے کوئی اچھے کام کرے یا برے کرے، جو جس کی قسمت میں اس کی عمر لکھی ہوئی ہے وہ تو اس کو پوری کرنی ہے. اذا جاء اجلہم، جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا، فلا یستأخرون ساعۃ، تو نہ وہ دیر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی، ذرا دیر نہ کر سکیں گے، پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، یعنی اپنے انجام کو فوراً پہنچ جائیں گے. ولا یستقدمون، اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے، آگے نہیں سرک سکیں گے، یعنی وہ اپنے وقت پر ہی ختم ہوں گے، نہ پہلے اور نہ بعد میں. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ پیغمبر سے بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، تو پیغمبر سے کہا گیا کہ آپ ان کو بتائیے کہ عذاب لانا میرا کام نہیں، میں تو اپنی ذات کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے. تو تمہارے نفع نقصان کا مالک میں کہاں سے ہو سکتا ہوں؟ اور عذاب کیوں نہیں آ رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ سوال بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے، فلاں ظالم ہے اس کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی، فلاں قوم مجرم ہے اس کی پوچھ کیوں نہیں ہوتی، اس کو کیوں چھوٹ ملی ہوئی ہے، اس کو کیوں آزادی ملی ہوئی ہے. یہ سوال ہوتا ہے نا ذہنوں میں. اس کا جواب ہے یہاں پر کہ اللہ نے ہر ایک کو کام کرنے کا موقع دے رکھا ہے، وقت دے رکھا ہے، چاہے وہ اچھا کرے یا برا کرے، ظلم کرے یا عدل کرے، اور جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے تبھی اس کو اٹھایا جاتا ہے، خواہ وہ موت سے اٹھایا جائے یا کسی عہدے سے کسی کو ہٹایا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظالم بادشاہ کسی قوم پہ مسلط ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اتنے ظلم کر رہا ہے پھر کیسے سروائیو کر رہا ہے، بس جلدی سے ہٹ جائے. تو اس میں یہ ہے کہ جب اس کا وقت پورا ہوگا وہ جب ہی ہٹے گا، اس کا ٹینیور پورا ہوگا تو وہ جائے گا. اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر آگے پیچھے نہیں ہوتا، جو جگہ وقت گھڑی مقرر ہوتی ہے اسی پہ جانا ہوتا ہے. قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، یعنی سوچا تم نے، غور کیا تم نے. یہ لفظ بہت جگہ استعمال ہوتا ہے. ارأیتم سورۃ الانعام میں بہت دفعہ آپ نے پڑھا، ارأیت الذی یکذب بالدین. تو ارأیت مطلب ہوتا ہے کیا تم نے دیکھا، دیکھا تم نے، کیا مطلب، غور کیا تم نے، سوچا تم نے. تنبیہ کے لیے ہے، یا آ جو ہے نا حرف استفہام ہے، تنبیہ کے لیے. دیکھا تم نے. ان اتاکم عذابہ بیاتن، اگر آ جائے تمہارے پاس اس کا عذاب، یعنی جس کی تمہیں بہت جلدی ہے، وہ آ جائے بیاتن، رات میں. بیاتن کا لفظ بیت سے نکلا. بیت کہتے ہیں رات کا ٹھکانہ. بیت کیا ہے؟ رات کا ٹھکانہ، گھر. اور یہاں تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آنے والی ہے کیونکہ لوگ اکثر گھر میں صرف رات کو ہوتے ہیں اور بعض رات کو بھی نہیں ہوتے. او نہارن، یا دن، یعنی دن کے وقت آئے. اللہ کا عذاب رات کے وقت آئے یا دن کے وقت. ماذا یستعجل منہ المجرمون، ما کیا ہے، ذا وہ چیز، کیا ہے وہ چیز، تعجب کی بات ہے. یا ماذا تعجب کے لیے آئے. یستعجل جلدی مانگتے ہیں، منہ اس سے، یعنی عذاب میں سے.
یا اللہ سے مطالبہ کر کے. المجرمون مجرم لوگ. یعنی کبھی سوچو تو صحیح کہ اللہ کا عذاب اگر رات کو یا دن کو آ جائے اور تم دیکھ لو، اس وقت تم سے کوئی پوچھے جب تمہاری پکڑ ہو، یہی چیز تھی جس کے لیے تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یہ جلدی لینے والی چیز تھی، یہ جلدی مانگنے والی چیز تھی. یعنی جب عذاب آئے گا تو پھر تو یہ کسی کام کے قابل نہ رہیں گے، کچھ بھی نہ کر سکیں گے. تو کس لیے جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیوں اللہ سے جلدی مانگ رہے ہیں یا کیوں عذاب جلدی مانگ رہے ہیں؟ اثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر جب وہ واقع ہو گیا تو تم ایمان لاؤ گے، یا تم ایمان لائے اس وقت کہا جائے گا عذاب آنے کے موقع پر. پھر حرف استفہام ہے. اذا تب، کیا پھر تب، ما واقع جو واقع ہوا، یعنی جب عذاب واقع ہو گیا، آمنتم بھی تو تم ایمان لائے اس پر. کس پر؟ جس کو تم نہیں مان رہے تھے. الآن، یہاں آ جو ہے نا لمبی مد کے ساتھ، اس کے نیچے 2 الف جمع ہے. ایک استفہام کا ہے کیا، اور دوسرا الآن کا ہے. الآن جو ہے یہ ظرف زمان ہے. ظرف زمان کس کو کہتے ہیں؟ وقت کے لیے. یعنی کیا اس وقت، یہ مراد ہے. اس وقت سے مراد کون سا وقت ہے یہاں؟ عذاب کا وقت. اصل میں آن کہتے ہیں ماضی اور مستقبل کے بیچ کے وقت کو. ہمارے پاس زندگی صرف 3 منٹ ہے. کیسے؟ 1 منٹ وہ جو ابھی گزر گیا، اور ایک وہ جو ابھی آنے والا ہے، اور ایک وہ جو اس وقت ہمارے پاس. 3 لمحے ہوتی ہے زندگی ہر بندے کے پاس. ایک وہ لمحہ جو گزر گیا، پچھلی ساری زندگی قیامت کے دن ساعت ہے، ایک لمحہ نظر آئے گی. آنے والے کا پتہ نہیں لمحے کا کہ آتا کہ نہیں. تو ہمارے پاس پھر باقی 3 میں سے بھی کیا ہے؟ اس وقت ایک ہے. اس ایک لمحے کی قدر ہمیں پہچاننی ہے. عقل مند وہ ہے جو اتنا باریک دیکھ سکے، جو لمحے بچانا جانے. تو الآن کا کیا معنی ہے؟ پچھلے اور اگلے لمحے کے بیچ کا لمحہ. کیا اس وقت؟ اور یہ آن جو ہے نا ہمیشہ ال کے ساتھ آتا ہے، الآن. اور چونکہ حرف استفہام ہے، الآن کیا اب؟ وقد کنتم بہ تستعجلون، اور تحقیق تھے تم اس کے ساتھ جلدی مچاتے. اب مانتے ہو اس کی تو تمہیں جلدی تھی، اب کیوں تم پریشان ہو؟ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہہ دیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو عذاب ہمیشگی کا. جب وہ عذاب آ گیا تو اب اس نے واپس تھوڑی جانا ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے آ گیا. موت آ گئی تو بس ہمیشہ کے لیے آ گئی، قیامت آ گئی تو بس آ گئی. ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون، نہیں تم جزا دیے جا رہے، الا بما کنتم تکسبون، مگر اس چیز کا جو تم کمائی کرتے رہے. تم اپنی کمائی کی بدولت یہاں پہنچے ہو، تو کیا کسی کو بدلہ دیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو وہ کر رہا ہو؟ تو تمہیں بھی وہی دیا جا رہا ہے جو تم کر رہے تھے یا جس کے تم مستحق ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.